السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ بیٹا کئی سال سے پردیس میں تھا، لیکن بہو کے کمرے سے ایک رات کسی مرد کی آواز آتی سنائی دی۔ مجھ سے صبر نہ ہوا تو دروازہ توڑ ڈالا۔ جیسے ہی بیڈ پر نظر پڑی تو سٹوری۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ گرمی اتنی تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کمرے میں چلتے 20 سال پرانے پنکھے میں اب اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ اب اس گرمی کا مقابلہ کر سکے۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی کہ شاید اس طرح گرمی کا اثر کم ہو سکے۔ باہر نہر کنارے سے چلتا ہوا کوئی ہوا کا جھونکا ادھر آ جائے۔ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بے دھیانی میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک کوئی کھڑکی سے اندر کودا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی۔ ابھی تو میں چیخنا ہی چاہتی تھی کہ کمرے کا بلب روشن ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ برہان تھا۔ برہان میرے شوہر کا رشتہ دار تھا اور 8 سال سے اس گھر میں رہ رہا تھا۔ میں اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ میرا شوہر بیرون ملک مقیم تھا، اسے گئے 12 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں برہان نے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا، مگر ہم بھول گئے تھے کہ وہ ہمارے گھر کا فرد نہیں، ایک غیر محرم ہے۔ اور پتہ نہیں کیوں آج وہ اس طرح میرے کمرے میں آیا تھا۔ مجھے اس کے سائے سے ہی ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کہنے لگا کہ دن کو میری ساس کے سامنے مجھ سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ میری ساس میرے سر پر ہر وقت سوار رہتی تھی، مجھ سے سارا دن کولو کے بیل کی طرح کام کرواتی۔ برہان نے مجھ سے کہا کہ مجھے غلط مت سمجھنا، مجھے تم سے اکیلے میں ہی بات کرنی تھی، اس لیے میں کھڑکی سے اندر آ گیا۔ اگرچہ دروازے سے آتا تو تمہاری ساس کو پتہ چل جاتا۔ اس نے عجیب سے انداز میں بولتے ہوئے کہا تھا۔ بولا، میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا، تم مجھ سے شادی کر لو۔ کب تک شوہر کے آنے کا انتظار کرو گی؟ اتنے سال ہونے کو ہیں، اس کی کوئی خبر ہی نہیں آئی، نہ ہی وہ خود آیا ہے۔ اگر شوہر اتنا لمبا عرصہ نہ آئے تو اسلام میں بھی دوسری شادی کی اجازت موجود ہے۔ میں نے خود مولوی صاحب سے پوچھا ہے۔ ادھر عین اسی وقت میری ساس مسرت کو گرمی کی وجہ سے پیاس لگی۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھی اور جب انہوں نے رضوانہ کے کمرے کا دروازہ بند دیکھا تو انہیں تشویش ہوئی اور وہ کمرے کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی اندر سے آوازیں آئیں تو وہ ٹھٹک کر رہ گئیں۔ انہوں نے دروازے کے ساتھ کان لگا لیے۔ دوسری طرف برہان مجھے بلند و بالا محبت کے دعووں کا یقین دلا رہا تھا۔ میری ساس سن کر ششدر رہ گئی۔ انہوں نے غصے سے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور دڑ دڑ کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ تو بھلا و برہان کا، وہ اپنے سارے دعوے مجھ پر فاصلے پر رہ کر دہرا رہا تھا۔ میری ساس نے اندر آ کر سب سے پہلے اسی کو دھکا دے کر یہ کہتے ہوئے باہر نکالا کہ یہ خبیث شخص ہے، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر رہا ہے۔ میں تمہیں کیا سمجھتی تھی اور تم کیا نکلے؟ تم نے میری بہو کو بھی نہیں چھوڑا۔ میرا بیٹا باہر کمانے گیا ہے اور تم اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کو بھڑکا رہے ہو، اس اسلام کا حوالہ دے رہے ہو جس کی تعلیمات کا تمہیں خود خیال نہیں ہے۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ تم دوسروں کی بیویوں کو بھڑکاتے پھرو؟ اور تو میری ساس صاحب میری جانب مخاطب ہوئی۔ میں بھی کہوں کہ کیوں پانی ٹھنڈا کر کے اس مردود کو دیتی ہو، کیوں بال سوارے اس کے آگے پیچھے پھرتی ہو؟ ساس مجھے وہیں سے گالیاں اور تانے دیتی ہوئی چلے گئی۔ میری تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ برہان کو گھر سے باہر نکال کر ساس نے باہر کا کواڑ بند کر دیا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت کو کوستی رہی۔ آخر میرا کیا قصور ہے؟ میں سارا دن اپنی ساس کی خدمت کرتی ہوں اور پھر باتیں بھی سنتی ہوں۔ میں اپنے بستر پر لیٹ کر چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ میں اپنی قسمت کا گلہ کرتی بھی تو کس سے؟ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے تھے اور وہ مجھ سے چھن گئے تھے۔ میں اکثر سوچتی تھی کاش میں بھی ان کے ساتھ مر جاتی تو مجھے ایسی زندگی نہ گزارنا پڑتی۔ میرا شوہر میری ساس کا اکلوتا بیٹا تھا، یا یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ میری ساس کا اکلوتا کماؤ پوت تھا۔ اس کی صرف ایک ہی بہن تھی، اس کی منگنی ہو چکی تھی، کچھ سال کے بعد اس کی شادی تھی۔ اس واقعے کے بعد میری ساس نے مجھ پر کڑی نظر رکھی کہ میں کہیں گھر سے بھاگ نہ جاؤں۔ بالکل قیدیوں کی طرح میرے ساتھ چپک کر رہتی ہے۔ ایک دن جب میری ساس نند کو دروازے کے باہر سے تالا لگا کر گاؤں کے کسی گھر میں جاتے دیکھا تو برہان دیوار پھلانگ کر گھر آ گیا۔
میں نے اسے سمجھایا کہ کیوں تم میرے پیچھے پڑے ہو، مجھے اس گھر سے نکلواؤ گے کیا؟ میری رہی سے ہی عزت باقی رہنے دو۔ مگر وہ تو محبت کی پینگ بڑے زور سے جھول رہا تھا اور مجھے اس کے دعوے اچھے لگنے لگے تھے۔ میں نے بھی غور تو نہیں کیا، برآمدے میں کھڑے ہو کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، باہر سے تالا کھل گیا۔ میری ساس جلد ہی گھر واپس آ گئی۔ برہان نے گھبرا کر گھر کی دیوار پھلانگی اور باہر چلا گیا، مگر میری ساس نے اس کو گھر سے جاتے دیکھ لیا تھا، وہ تو ہاتھ سے جا چکا تھا۔ میری ساس نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم نے اپنے یار کو پھر بلا لیا، نہیں رہ سکتی اس سے ملاقات کیے بنا۔ میں آج ہی اپنے بیٹے سے تمہاری شکایت کرتی ہوں، یا تو تم اپنی بیوی کو سنبھالو یا اسے طلاق دے دو۔ میں نے ساس کی منت سماجت شروع کر دی کہ میرے شوہر کو نہ بتائیے، میں دوبارہ برہان سے نہیں ملوں گی۔ وہ مجھے مارتی ہوئی کمرے میں لے آئیں اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ صبح سے رات کے 10 بج گئے تھے۔ بھوک پیاس سے میرا برا حال تھا۔ میں نے 2-4 آوازیں بھی دی مگر مجھے باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ قریب آدھی رات کو میری نند نے چپکے سے میرا دروازہ کھولا، مجھے کھانا لا کر دیا۔ اگلے دن میری ساس نے 1000 باتیں بنا کر دلیلیں دے کر مجھے کمرے سے نکالا، مگر اب ان کا رویہ میرے ساتھ اور بھی خراب ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا برہان بالکل ٹھیک کہتا ہے، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، مگر پھر میں سوچتی اگر میرا شوہر آ گیا تو پھر میں اسے کیا جواب دوں گی۔ یہی سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی، برہان نے اپنے جاننے والوں سے میرے شوہر کے کام کے بارے میں اور اس کی مصروفیات کے بارے میں معلومات اور رہائش وغیرہ کے متعلق معلومات لے لی تھی، مگر کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اس طرح وہ بیکار کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے تنگ آ کر ایک دن اپنی ساس سے کہہ دیا کہ آخر ایسی بھی کیا ملازمت کہ وہ رابطہ ہی نہ کر سکے۔ انہوں نے پہلے کی بنی بنائی دلیلیں مجھے بتانا شروع کر دی۔ کہنے لگی اسے 100 کام ہوتے ہیں، وقت ہی ملا ہوگا۔ 3 ماہ پہلے مجھے اس کا خط آیا تھا، میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی۔ اس نے کہا تھا میں جلد آنے کی کوشش کروں گا، مگر میری ساس کی باتوں میں نہیں آئی۔ مجھے ان پر یقین نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا میں بھی اپنی مرضی سے جی کر دکھاؤں گی۔ کچھ سوچ بچار کے بعد میں نے برہان کے ساتھ گھر سے جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ کپاس پک چکی تھی، اس کے پھول توڑنے کا وقت آ گیا تھا۔ ہر سال میں اور میری نند اس کام کے لیے کھیتوں میں جاتے۔ اس سال میں اور میری نند کھیتوں میں جانا شروع ہو گئے تھے، مگر اس بار میں بھاگنے کے سارے امکانات تیار کر رہی تھی۔ حالانکہ مجھے بھاگنا برہان کے ساتھ تھا، مگر میں اپنے طور پر سب متبادل راستوں پر نظر رکھ رہی تھی۔ میں سارے راستے دیکھتی رہتی کہ بھاگ کر کہاں سے نکلوں گی۔ ابھی منصوبہ بنا ہی رہی تھی کہ نہر کے بند ٹوٹنے سے سیلاب کا خطرہ سروں پر منڈلانے لگا۔ مجھے اپنے سارے خواب چکنا چور ہوتے نظر آئے۔ اماں نے کہا امنا ضروری سامان باندھ لو، ہم کل ہی یہاں سے نکل جائیں گے، میرے دور کی پھپھو کے گھر گاؤں میں جا کر رہیں گے جب تک خطرہ ٹل نہیں جاتا۔ چاروں رچار میں نے بھی حامی بڑھ لی، کرتی کیا نہ کرتی، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ اگلے دن ہم صبح بس میں سوار ہو گئے۔ جیسے ہی ہم بس سے اترے تو میری نظر ایک شخص پر پڑی۔ لمحے بھر کو میری نظروں نے یقین تو نہیں کیا، مجھے وہ اپنا خاوند لگا۔ میں اپنی ساس اور نند کو بتانے کے لیے جیسے ہی مڑی وہ شخص وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ میں نے راستے میں اپنے شوہر کو دیکھا ہے، مگر ماں نے میری بات نہیں سنی۔ کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ یہاں آ کر کیا کرے گا۔ انہوں نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے بے دہانی سے سوچتے ہوئے چل دی کہ ممکن ہے دکھنے میں مواصلت ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں بھی اور پردیس میں بھی۔ اپنی ساس کی پھپھو کے گھر پر ہم 15 دن رہے۔ جیسے ہی سیلاب کا خطرہ ٹلا تو ہم دوبارہ اپنے گھر چلے گئے۔ پیچھے شاید برہان آیا، مگر تالا دے کر دوبارہ چلا گیا۔ پہلے وہ کسی نہ کسی بہانے پر ہفتے آ جاتا تھا، موقع پا کر اپنی موجودگی کا احساس بھی دلوا دیا کرتا تھا، مگر اس بار ہمیں واپس آنے کے بعد 1 مہینہ گزر گیا، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس عذاب سے نکلنے کی میری اکلوتی امید بھی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید برہان کے سر سے محبت کا بھوت اتر گیا ہوگا۔ پھر کسی جاننے والے سے پتہ چلا کہ برہان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اسپتال میں ہے۔ میرا دل نہ جانے کیوں بے چین ہو گیا، کیوں بے چین ہوا تھا، اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی یا اس کے لیے زخمی ہونے کا غم منا رہی تھی کہ وہ مجھے اس جہنم سے نکال کر لے جائے گا۔ میری ساس تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے غصے سے ہنکارا بھرا اور کہا ہمیں کیا، ہماری بلا سے وہ مر جائے۔
ان کے دل سے ابھی بھی غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ ادھر میں برہان کے تندرست ہونے کی دعا کرتی رہی۔ ایک ماہ بعد اچانک شہزاد مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں نے وقت ضائع کیے بنا اس سے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ اچانک برہان مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں نے وقت ضائع کیے بنا اس سے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، مجھے یہاں سے کل ہی بھگا کر لے جاؤ، میں کل رات گھر کی پچھلی طرف تمہارا انتظار کروں گی۔ میں بہت خوش تھی کہ اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے میری جان چھوٹ جائے گی۔ میں شام کو ہاتھ منہ دھو کر تیار ہوگی۔ رات کو میں اپنی ساس کے سونے کا انتظار کرنے لگی اور بار بار جا کر کمرے سے باہر دیکھتی کہ کوئی جاگ نہ جائے۔ جیسے ہی 12 بجے میں نے بکسا اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھی، مگر میں ابھی دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے اماں نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں لے آئی۔ مجھے جوتی سے مارنے لگی۔ خبیث عورت، تو بھاگ رہی ہے، اپنی عاشقی سے باز نہیں آئے گی۔ میں صبح ہی اپنے بیٹے کو ہاتھ لکھتی ہوں، گالیاں دیتی، جوتے مارتی، وہ مجھے اپنے کمرے میں بند کر گئی۔ اپنے منصوبے خاک میں ملتے دیکھ کر میں بہت افسردہ تھی۔ مجھے پتا تھا برہان میرا انتظار کر کے جا چکا ہوگا۔ اس رات مجھ پر نیند حرام تھی۔ جیسے ہی رات کے 2 بجے میرے کمرے کا دروازہ کسی نے باہر سے کھولا، میری نند چپکے سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اس سے جو راز فاش کیا تھا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ تمہارا شوہر 10 سال پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، بیرون ملک سے اس کا خط آیا تھا، اس اماں نے چھپا کر رکھا تھا، کسی کو اس خط کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ کہیں تم گھر چھوڑ کر چلی نہ جاؤ۔ میری تو شادی ہو جانی تھی، بعد میں اماں کے لیے گھر کے کام کون کرتا؟ میں نے خود 2 دن پہلے یہ خط پڑھا، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے بہت پہلے سے اندازہ تھا کہ برہان بھائی تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے بات کرنے کا سوچا بھی، مگر پھر یہ سوچا کہ تم کیا سمجھو گی کہ اپنے بھائی کی بیوی کو شادی کا کہہ رہی ہوں۔ مگر آج کے واقعے کے بعد لگ رہا ہے بہتر یہی ہے کہ میں تمہاری اس جنم سے نکلنے میں مدد کروں۔ برہان دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا تھا۔ میں نے اس کو تب سے باہر روک رکھا ہے اور اماں کے سونے کا انتظار کر رہی تھی، اور یہ کہتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی، باجی جلدی نکل جاؤ یہاں سے۔ میری نند نے میرا دوپٹہ اور جوتا مجھ سے لے لیا، دونوں چیزیں پچھلی نہر کے کنارے پھینک دی اور مجھے برہان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیج دیا۔ مجھ تک کو بعد میں اڑتی اڑتی خبر پہنچی کہ جب اگلے روز میری ساس کو پتہ چلتا تو وہ سینہ پیٹتی واویلا مچاتی گھر کے دروازے سے باہر آ گئی اور لگی اونچی اونچی آواز سے چیخنے، کم بخت بھاگ گئی، کرمو جلی بھاگ گئی۔ تبھی میری نند نے اپنے ہی ہاتھوں سے نہر کنارے پھینکا ہوا میرا دوپٹہ اور جوتا اپنی ماں کو دکھایا۔ اماں مجھے لگتا ہے باجی نے خودکشی کر لی ہے۔ اب وہ انجانے سے پچھتاوے میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی کہ کاش اسے نہ مارتی، کمرے میں قید نہ کرتی، اسے پیار سے سمجھاتی تو شاید میری بات سمجھ لیتی۔ میری نند نے ماں کو حوصلہ دیا کہ جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ میرے مرنے کا افسوس اسے کہاں تھا، اسے تو یہ افسوس تھا کہ انتہائی سیدھی سادی اور صدائی ہوئی نوکرانی ہاتھ سے نکل گئی۔ میں اپنی نند کی بہت احسان مند تھی، اگر وہ مجھے نہ بتاتی تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا شوہر مر چکا ہے۔ میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا، مگر بنا نکاح کے میں برہان کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور نکاح کرنے پر ابھی بھی میرا دل راضی نہیں ہو رہا۔ برہان نے 2-4 بار ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ اظہار بھی کر دیا کہ مجھے لگ رہا ہے تم نے میرا استعمال کیا ہے۔ میں محبت سے 2-4 باتیں کر کے اسے چپ کروا دیتی، مگر جلد ہی میرا برہان سے نکاح ہو گیا اور سب ہنسی خوشی طے پا گیا۔ یوں ایک روز میں اور برہان کسی کپڑے کی فیکٹری میں کام ڈھونڈنے نکلے۔ جس ٹانگے میں ہم بیٹھے تھے اس پر اگلی سٹاپ میں ایک اور شخص سوار ہوا، جسے دیکھتے ہی برہان حیرانی سے چلایا، شوکت تم؟ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر شوکت ہی تھا، جسے میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ اس نے میری طرف غیر جذباتی انداز میں دیکھا، مختصر سے لہجے میں اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جہاں شادی کرنی تھی وہاں اماں راضی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے کماؤ پوت اپنے ہاتھوں میں چاہیے تھا، اس لیے اس نے زبردستی میری شادی اس رضوانہ سے کی، مگر میں اپنی محبت کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، یہاں ہی ساری زندگی پردیس میں محنت کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا۔ اب ہم سے اگلی ساری بات جان کر اسے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں واپس چلا جائے گا۔ اس کی اپنی بیوی بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس روز اس نے مجھے باقاعدہ طلاق دے دی اور برہان کے اور میرے نکاح میں گواہ بن کر بیٹھ گیا۔ اس واقعے کو مہینوں بیت چکے ہیں، شوکت اپنی ماں کے پاس لوٹ گیا ہے اور میں برہان کے ساتھ خوش ہوں، انتہائی خوش ہوں، مگر میں خواتین کو یہی نصیحت کروں گی کہ خدا کے لیے اپنے آرام
اور عیاشی کی خاطر اپنی اولاد کی زندگی برباد مت کریں۔ اولاد کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، اولاد کے لیے اپنے بھی کچھ حقوق اور خوشیاں ہوتے ہیں، انہیں پامال مت کیجیے گا۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کریں اور ہماری کہانی کو پسند کر کے بتائیے کہ آپ کو آج کی کہانی کیسے لگی۔